نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے آخرت کے مراحل۔ دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ عذاب قبر حق ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ سورۃ الانفال 50۔ اور اگر آپ وہ منزل دیکھ لیں تو تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب چکھو آگ کا مزہ۔ اللہ رب العزت نے داعی اللہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پہلے تو فرعون اور فرعونیوں سے نجات دی، اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ سمندر میں غرق ہوا اور فرعون اور فرعونیوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا، دنیا میں نہایت ذلت اور رسوائی کے ساتھ سمندر میں ڈبو دیے گئے، اور قبر اور برزخ میں صبح و شام یعنی ہر وقت ان کو آگ کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو اللہ جل جلال فرشتوں کو حکم دے گا کہ فرعون اور فرعونیوں کو شدید ترین عذاب میں ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَوَقَّاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ ادخلوا الی فرعون اشد عذاب۔ پس اللہ نے اسے فرعون اور فرعونیوں کی بری سازشوں سے بچا لیا اور فرعونیوں کو برے عذاب نے گھیر لیا۔ وہ لوگ صبح و شام نار جہنم پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت آ جائے گی اللہ کہے گا فرعونیوں کو سب سے سخت عذاب میں داخل کرو۔ علامہ سیوطی نے علامہ کرمانی کی کتاب العجائب کے حوالے سے لکھا ہے کہ آیت کریمہ عذاب قبر کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ آیت میں روحوں کو عذاب دیا جانا روز قیامت کے عذاب سے پہلے بتایا گیا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ اے ایمان والوں کو دنیا کی زندگی اور آخر میں حق بات یعنی کلمہ طیبہ پر ثابت قدم رکھتا ہے اور ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قائلین کرام، یہ آیت کریمہ عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے۔ آیت کریمہ یثبت اللہ الذین آمنوا عذاب قبر کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت ہے یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال سے پناہ مانگتے تھے اور فرماتے تھے تم لوگ قبروں میں آزمائے جاؤ گے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم کا 2 قبروں کے پاس سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑی بات پر نہیں۔ پھر فرمایا ان میں سے ایک چغلی کھاتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا۔ ایک روایت میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی اور عذاب قبر کا ذکر کیا اور ان سے کہنے لگی اللہ تجھے عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں عذاب قبر ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کو ایسی کوئی نماز پڑھتے نہیں دیکھا جس میں آپ نے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ امام اندر نے یہ الفاظ زیادہ کیے ہیں عذاب قبر حق ہے، اور مزید برآں سیدنا ابو سعید سے بھی اسی مفہوم کی حدیث مروی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ تیار ہوتا ہے لوگ اسے کندھوں پر اٹھا لیتے ہیں تو نیک آدمی کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، اگر نیک نہ ہو تو کہتا ہے ہائے ہلاکت مجھے کہاں لے جا رہے ہو۔ میت کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سنتی ہیں، اگر انسان سن لے تو بے ہوش ہو جائیں۔ عذاب قبر سے پناہ چاہنا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر
ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور جہنم کے عذاب اور زندگی و موت کی آزمائشوں سے اور کان دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، صدقہ جاریہ سمجھ کے خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی کروائیں، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری۔